اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر حسین خان، ایک اہم بیماری کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکشن مرگی کی بیماری، دوروں کی بیماری، ایپیلیپسی، فیٹس، اور جسے اب سیزرز کا نام یا سیزرز ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے۔ اس کی کئی ٹائپس ہیں، لیکن ہم ابھی کلاسیفیکیشن یا کلینکل ڈسکشن میں نہیں جا رہے، جنرل موٹے موٹی جو علامتیں ہیں ان کو شیئر کر رہے ہیں، اس چکر میں پڑے بغیر کہ اس کی ڈائگنوسس کیا ہے، پیٹٹ میل ہے، گرینڈ میل ہے، ٹیمپورل لوب ہے، یا واٹ ایور، دیر آر سو مینی ٹائپس آف ایپیلیپسی۔ تو عام آدمیوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی سمٹمز ہیں ان کو ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے۔ تو یہ سمٹمز اگر ہم دیکھیں ہمارے ارد گرد کہیں، تو ڈیفینیٹلی ایسے تمام افراد کو کسی مزار پیر یا فقیر کی بجائے کوشش کریں کہ آپ نیورولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں، تاکہ اس کا بر وقت علاج ہو سکے اور برین ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کیونکہ ایپیلیپسی کی ایک جو سب سے نیگیٹو چیز ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ فٹس پڑیں گے، جتنے زیادہ دورے پڑیں گے، تو اس کو عام زبان میں یوں سمجھ لیجیے کہ دماغ کے اندر اگر چھوٹا سا ایک زخم ہے، ایک حصہ جو زخمی ہے، وہاں پہ کلاٹ اگر بنا ہوا ہے یا کرنٹ ڈسچارج کر رہا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ زیادہ دوروں کی صورت میں ایکسپینڈ ہونے لگتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور اس بڑھنے کے نتیجے میں وہ پھر یوں سمجھ لیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو لیٹ سی سیزرز ڈس آرڈرز کی موٹی موٹی علامتیں، یا ایپیلیپسی یا مرگی کی موٹی موٹی علامتیں کیا ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ ایپیلیپسی یا دوروں کی بیماری کی کئی اقسام ہوتی ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، مگر دراصل ان کا تعلق دماغ میں نارمل سے زیادہ بننے والے برقی دباؤ یا کرنٹ سے ہوتا ہے۔ شدید یا عمومی دوروں کی بیماری میں ہاتھوں پیروں کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں، لکڑی کی طرح سخت ہو جاتے ہیں اور اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ عام طور پر دورہ پڑنے سے پہلے مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے دورہ پڑنے والا ہے یا میری طبیعت خراب ہونے والی ہے۔ کبھی چکر آتے ہیں، کبھی متلی محسوس ہوتی ہے، کبھی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر اچانک دورہ پڑتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ ہاتھ پیروں کی اکڑن کے ساتھ اکثر اس کی زبان دانتوں کے بیچ آ کر کٹ جاتی ہے، منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، اکثر اوقات کپڑوں میں پیشاب اور کبھی کبھی پخانہ بھی نکل جاتا ہے۔ پورے جسم میں کھچاؤ اور ایٹھن پیدا ہو جاتا ہے۔ دورے کے خاتمے پر پورا جسم بے جان اور نڈھال ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد مریض کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ دورے کے دوران اسے کیا ہوا تھا یا اس کے ارد گرد کیا کیا باتیں پیش آئی تھیں۔ عام طور پر ایسے دورے کی صورت میں مریض کو چوٹیں بھی لگتی رہتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو زخمی بھی کر لیتا ہے۔ خیال رکھیے گا کہ یہ فرق ہوتا ہے ایپیلیپسی کے دوروں میں، اور جو ہم اپنی ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں ہسٹیریا کے حوالے سے، ہسٹیریا کے دوروں میں، کہ ہسٹیریا کے مریض جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چوٹ نہ لگے، اور ایپیلیپسی کے مریضوں میں جب دورے پڑتے ہیں تو اس میں 90% چوٹیں لگتی ہیں ان کو۔ دورے کے بعد کچھ دیر تک متلی یا الٹی بھی محسوس ہوتی ہے، چکر بھی آتے ہیں، سر میں درد بھی ہوتا ہے، جسم بھی درد کرتا ہے کافی دیر تک، اور کچھ دیر کے لیے مریض حواس باختہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیند کے بعد کبھی آنکھوں کے گرد گھمیریاں سی ناچنے لگتی ہیں، رنگدار روشنیاں یا چمکدار ستارے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ایک اور قسم ہوتی ہے دورے کی، سکتے یا غائب الدماغی کا دورہ۔ اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی بھی کام کرتے کرتے ذہن خالی ہو جاتا ہے، ایک دم کہیں کھو جاتا ہے اور آدمی خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، بلینک ہو جاتا ہے بالکل، اور اس کو آواز بھی دیتے ہیں تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر خود ہی اچانک سے جب وہ دوبارہ سے دورے کی حالت سے نکلتا ہے تو پھر اسے ہوش آتا ہے۔ نیم بے ہوشی کا دورہ، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، دکھائی اور سنائی دیتا ہے، مگر بعد میں علم نہیں رہتا کہ کیا ہوا تھا۔ پھر ایک شکل ایسی بھی ہوتی ہے کہ دورے کی حالت میں انتہائی شدید جنونی کیفیت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ متحرک ہو جاتا ہے جو متاثرہ فرد ہے، گالی گلوچ، غصہ، توڑ پھوڑ کا مظاہرہ، اور پھر بعد میں وہ بھول جاتا ہے۔ بچوں میں کھیل کود کے دوران یا پھر دوران نیند جسم میں جھٹکے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ کپڑوں میں پیشاب نکل جانا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ کچھ خواتین میں ماہانہ ایام کے مخصوص دنوں میں
دورے پیدا ہوتے ہیں وہ اس کو پھر میسٹرل ریلیٹڈ ایپیلیپسی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک عجیب سی قسم ہے دوروں کی، بیٹھے بیٹھے اچانک ہنسنے کا دورہ، پھر اچانک بلا وجہ ہچکیوں کا آنا، اور ہچکیاں آتی چلی جاتی ہیں، لافنگ ہنسنا جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، کنٹرول نہیں ہو پاتی۔ پھر ایک دورے کی شکل ایسی بھی ہوتی ہے کہ بے ہوشی کے بغیر ہوش ہمارا برقرار رہتا ہے، شعور میں ہوتا ہے، لیکن اچانک جسم کا کوئی بھی حصہ خصوصاً ہاتھ یا پاؤں ان کو جھٹکے لگنے لگتے ہیں، تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کانپ پیدا ہو جاتی ہیں، رونگٹے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوک زیادہ آنے لگتے ہیں، پلکیں جھپکنے لگتی ہیں، یہ بھی ایک دورے کی شکل ہے۔ پھر ایک خطرناک دورہ ہوتا ہے جس کو اسٹیٹس ایپیلیپٹکس کا نام دیا گیا، یعنی مستقل دورے کی کیفیت، اس میں کرنٹ آئے چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک کرنٹ کا جو فلو ہے وہ آتا چلا جاتا ہے اور مستقل مریض کو دورے کی شکل میں رکھتا ہے، اور وہ بے ہوش رہتا ہے، مستقل تشنج کی کیفیت رہتی ہے، رنگ نیلا پڑ جاتا ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح کے دوروں کے مبتلا کوئی شخص اگر ہو تو اس کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور کسی اسپتال میں داخل کروا کے باقاعدہ ڈرپ کے ذریعے، انجیکشنز کے ذریعے پھر اس طرح کا اس کے دوروں کو باہر اس کو نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ایک بریف سمپٹمٹولوجی چارٹ جو آپ نے ایپیلیپسی یا سیزر ڈس آرڈر یا مرگی کی بیماری سے متعلق جو شکل ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ نے جانا۔ اجازت دیجیے، والسلام۔ آپ سب کے لیے دعا گو، ڈاکٹر صابر حسین۔